الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، کل کی فقہی نشست میں ہم نے نماز جنازہ ادا کرنے کے حوالے سے مختصر فقہی مسائل کا علم حاصل کیا اور جنازے کے ساتھ شریک ہونا، جنازے کو کندھا دینا اور کس انداز میں ایک مسلمان کا اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ شریک ہونا اس کے لیے مستحب امر بن سکتا ہے، ان تمام احوال سے متعلق ہم نے سنا تھا۔ آج نماز جنازہ سے متعلق متفرق مسائل مختصر انداز میں ہم سنیں گے اور اس کے بعد تدفین کے حوالے سے کچھ فقہی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے کہ ایک مسلمان کی قبر کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کی تدفین کس طرح ہونی چاہیے، اور تدفین کے بعد کہ کیا کیا مراحل ہونے چاہیے اور کس انداز میں ہم اپنے اس مرنے والے کو اپنی دعاؤں میں شریک کر سکتے ہیں، کس انداز میں اس کو اپنی ذات سے اس کے مرنے کے بعد بھی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم قرآن و سنہ کی روشنی سے تعلیم حاصل کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے نماز جنازہ سے متعلق متفرق مسائل پر مختصر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر نماز جنازہ کی ادائیگی کے حوالے سے اس کی نیت اور اس کا طریقہ کار ہم دوبارہ بیان کر دیتے ہیں کہ ہم نے پچھلی نشست میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں جس میں 3 باتیں سنت مؤکدہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے تو نماز جنازہ کی نیت کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پر، اور دعا حاضر میت کے لیے، یہ نماز جنازہ کی نیت ہے۔ اس کے بعد امام کی اقتداء کی نیت بھی ہم ساتھ کریں گے اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر ناف پر جس طرح نماز کی حالت میں ہم باندھتے ہیں اسی انداز میں ہاتھ باندھ لیں گے۔ پہلی جو ہم نے تکبیر تحریمہ کہی، اس کے بعد متصلاً ہم نے ثنا پڑھنی ہے، وہی ثنا کہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور بعض روایات میں اس میں 2 الفاظ اور بھی شامل کیے گئے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک کے الفاظ مزید بڑھائے گئے ہیں۔ بہرحال اگر نماز میں جو ہم ثنا پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں گے تو وہ بھی کافی ہے۔ پھر امام بلند آواز سے تکبیر کہے گا، یہ دوسری تکبیر ہوگی، اس میں ہم نے ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں بلکہ دوسری تکبیر کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے
اس تکبیر کو ہم امام کے پیچھے دہرائیں گے، اور اس کے فوراً بعد ہم نے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے، اور درود ابراہیمی کے بعد امام تیسری تکبیر کی صدا بلند کرے گا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، تو امام کی اقتداء کرتے ہوئے تیسری تکبیر کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہے جو میت کے حوالے سے مشہور ہیں، احادیث میں بھی جن کا ذکر آیا، جیسا کہ بالغ مرد و عورت کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ بالغ مرد و عورت کے لیے دعا جو ابھی ہم نے پڑھی، اور اگر نابالغ بچہ ہو، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور اگر نابالغ بچی ہو تو اس کے لیے اللہم اجعلہ لنا کی جگہ حلنا کر دیں گے، اور جہاں جگہ جس جگہ پر ہو کی ضمیر ہے وہاں اس ہو کی ضمیر کو ہا کی ضمیر سے بدل دیں گے، یعنی اللہم اجعل لنا فرطا واجعل لنا اجرا وذخرا واجعل لنا شافعا ومشفعا۔ تو یہ نابالغ بچے اور بچی کے لیے جو دعا مشروع ہے یہ وہ دعائیں ہیں۔ اگر بدقسمتی سے کسی کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو اولاً تو ایز اے مسلم ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہم کسی کے جنازے میں شریک ہیں تو کل ہمارے جنازے میں بھی کسی نے شریک ہونا ہے، تو یہ وہ آخرت کے مراحل ہیں جس میں بڑی کوفت، بڑی تنگی کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن والدین نے اپنی زندگی ہم پر صرف کی ہماری زندگیاں بنانے کے لیے، اور آج اگر ہم اپنے ان بزرگوں کی میت کے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان کو صحیح معنوں میں جو مشروع دعائیں ہیں ان مشروع دعاؤں کے ساتھ بھی یاد نہیں کر سکے۔ بہرحال یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر یہ دعائیں یاد نہیں، فوری طور پر ایک مسلم کو ایز اے مسلم اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے، اور ان دعاؤں کو یاد کرنے میں بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ اگر یہ دعائیں یاد نہیں تو جب تک یاد نہیں ہے تو سورہ فاتحہ کو، الحمد شریف کو بنیت دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سورہ فاتحہ بھی بدقسمتی سے یاد نہیں ہے تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی جگہ کوئی بھی دعائے معصورہ، وہ دعائیں جو قرآن و احادیث میں مذکور ہیں، ان دعاؤں میں سے کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تیسری تکبیر کے بعد ہم نے نماز میت کے لیے جو ہے دعا جو مشروع ہے وہ پڑھنی تھی۔ اب اس کے بعد چوتھی تکبیر امام کی جانب سے بلند کی جائے گی۔ چوتھی تکبیر کے بعد ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور پھر سلام کے ذریعے نماز سے فارغ ہونا ہے۔ تو یہ مکمل طریقہ نماز جنازہ کی ادائیگی کا تھا۔ تو فقہاء کرام نماز جنازہ کے متفرق مسائل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چند میتیں ایک ساتھ آ گئی ہیں تو چند میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ اگر ادا کرنا چاہیں تو کافی ہے، کر سکتے ہیں۔ میتوں کو رکھنے کی ترتیب چاہے ایک قطار میں، وہ جو آنے والی چند میتیں ہیں ان کو ایک قطار میں رکھا جائے، یا پھر لمبائی کی قطار میں یا چوڑائی میں، جس انداز میں بھی رکھنا چاہیں بہتر ہے، رکھ سکتے ہیں۔ تو چند میتوں پر ایک نماز جنازہ بھی کافی ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص کہ جو بالغ ہونے سے پہلے پاگل پن کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، وہ شخص کہ جو بالغ ہونے سے پہلے پاگل پن کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا اور اسی مرض میں ہی اس کی موت واقع ہوئی، اب اگر ایسے شخص کی میت سامنے آئے، اس پر نماز جنازہ پڑھنے کا موقع ملے، تو اس پر بالغ مرد و عورت کی جو
دعا ہے کے لیے جو دعا مشروع ہے وہ دعا نہیں، بلکہ نابالغ کے لیے جو دعا ہے وہ دعا پڑھی جائے گی۔ اسی طرح فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے خودکشی کر لی اور خودکشی میں اس کی موت واقع ہوئی تو خودکشی کرنے والے کی بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ پھر اسی طرح فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچہ کہ جو زندہ پیدا ہوا اور ماں کے بطن سے باہر آتے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا غسل بھی ہوگا اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ یا وہ بچہ کہ جو ماں کے بطن سے جس کا اکثر حصہ، جسم کا اکثر حصہ جب باہر نکلا اس وقت تک زندہ تھا، اکثر حصے کے نکلنے پر تو وہ زندہ تھا، لیکن جب مکمل ماں کے بطن سے باہر آیا تو اس وقت تک مردہ ہو چکا تھا، تو ایسا بچہ کہ جس کا اکثر حصہ ماں کے بطن سے باہر آنے تک وہ بچہ زندہ تھا اور بقیہ کا حصہ جب باہر آیا تو اس وقت میں وہ انتقال کر چکا تھا، ایسے بچے کو غسل بھی دیا جائے گا، کفنایا بھی جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ اب وہ بچہ کہ جس کا اکثر حصہ باہر نکلنے سے پہلے اکثر سے کم حصہ ماں کے بطن سے باہر آیا تھا اور وہ مردہ حالت میں ہو گیا، ایسے بچے کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اکثر کو فقہائے کرام نے یوں بیان فرمایا کہ اگر ماں کے بطن سے باہر آنے والا بچہ اگر اس کا سر پہلے باہر آیا ہے تو اس کے سینے تک باہر آنا یہ اکثر حصہ کہلائے گا۔ اگر ماں کے بطن سے باہر آنے والا بچہ کہ اس کے اگر پاؤں باہر پہلے آئے ہیں تو کمر تک کا حصہ جو ہے یہ اکثر کہلائے گا۔ تو اگر اکثر بچہ ماں کے بطن سے باہر نکلا تو اس وقت تک زندہ تھا لیکن بعد کے حصے میں وہ مردہ ہو چکا تھا، تو اکثر باہر آنے والا بچہ جو ہے اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی ہوگا اور نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ اور اگر قلیل مقدار میں وہ ماں کے بطن سے باہر آیا اور انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں نماز جنازہ اس پر نہیں ہے۔ اسی طرح فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اب اگر کوئی شخص میت کی تدفین سے پہلے ہی واپس لوٹنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ میت کے جو ولی ہیں یعنی اس کے جو خونی رشتہ دار ہیں، مرنے والے کے والدین یا بھائی، ان سے اجازت لے کر جو ہے وہ واپس لوٹے، اور اگر تدفین کے بعد کوئی لوٹنا چاہتا ہے تو اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک مستحب طریقہ ہے۔ اسی طرح شوہر کا اپنی بیوی کی میت کو کندھا دینا، منہ دیکھنا یا اسی طرح قبر میں اتارنا، یہ تمام امور جو ہے وہ جائز ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے، اس کا منہ بھی دیکھ سکتا ہے، اس کو کاندھا بھی دے سکتا ہے، مگر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کافر کی نماز جنازہ سے متعلق فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس پر قرآن مجید میں نص وارد ہوئی ہے۔ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر کافر کی میت میں شرکت سے، اس کے جنازہ کی ادائیگی اور اس کی جو آخری رسومات جو ہوتی ہیں اس میں شرکت سے بالکل منع فرمایا۔ تو اب اگر اس قرآن کی نص کو جانتے ہوئے پھر بھی کوئی حلال سمجھ کر ان کی آخری رسومات میں حلال جان کر اس میں حاضر ہوا، اس میں پہنچا، تو ایسے شخص کے بارے میں فقہاء اسلام نے کفر کا فتویٰ جو ہے وہ صادر فرمایا ہے۔ کافر کی نماز جنازہ نہیں ہے اور اس کی آخری رسومات میں عبادت سمجھ کے یا بہتر جان کے یا اچھا جان کے شرکت کرنا، یہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ اب غسل میت، کفن میت اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اب ہم قبر کے مراحل کی جانب بڑھتے ہیں کہ اب میت کو دفن کرنے کا، اس کی تدفین کا موقع آ گیا۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں بہترین اور عمدہ طریقہ جو ہے وہ میت کی حرمت کے لحاظ سے، اس کے تدفین کے لحاظ سے
اس کے آخری سفر کے لحاظ سے سب سے بیسٹ اور بیٹر اور بہترین طریقہ جو ہے وہ اسلام نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں جو ہم قبروں میں میت کی تدفین کرتے ہیں، اس کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت مشہور واقعہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کہ جن کا نام قابیل اور حابیل تھا، بہت مشہور اور طویل واقعہ ہے کہ قابیل نے حسد کی آگ میں بھڑک کر جو ہے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ اب وہ اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے کاندھے پر لے کر مارا مارا پھر رہا تھا کہ اس کے ساتھ میں کیا کروں، کیونکہ مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ وہ اس دور کے اندر پہلی موت تھی، پہلی میت تھی کہ یہ مشروع نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ کس انداز میں میت کے ساتھ، مردہ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو قابیل نے حسد کی آگ میں بھڑک کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اب اس کے بعد کاندھے پر لے کر اس کی لاش یہ گھومے جا رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ کیا اس کے ساتھ کیا جائے۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 میں یہ واقعہ جو ہے وہ مذکور ہے۔ تو اب اسی اسنا میں قابیل نے کہ جس نے قتل کیا تھا اپنے بھائی کو، اس نے دو کووں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے جو ہے دوسرے کوے کو مار ڈالا ہے۔ مارنے کے بعد اس کوے نے اپنے پنجوں سے زمین کو کریدنا شروع کیا اور اس میں مرنے والے، ہلاک ہونے والے کوے کو ڈال دیا۔ تو اس سے اس کے ذہن میں یہ طریقہ کار آیا اور اس نے زمین کھودی اور اپنے بھائی کو اس میں دفن کر دیا۔ تو اسلام نے سب سے بیٹر اور بہترین طریقہ کار جو ہے میت کی، مردہ کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان فرمایا، اور وہ تدفین کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرنا۔ چنانچہ فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں وہ قبر کے جس میں میت کو دفن کرنا ہے، اس کی دو حالتیں بیان فرمائیں۔ ایک حالت تو قبر کی یہ ہے کہ ایک صندوق کی شکل میں قبر بنائی جاتی ہے کہ جس کی لمبائی میت کے قد سے کچھ زیادہ ہوتی ہے اور چوڑائی اتنا کہ آرام سے میت کا جسم جو ہے وہ قبر میں پھنسے بغیر اس گڑھے میں کسی بھی طرح سے تنگ ہوئے بغیر آرام سے آ سکے۔ تو یہ ایک صندوق کی شکل کی قبر ہے۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ، اور اس صندوق کی شکل میں بھی فقہاء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ قبر کو اتنا گہرا کیا جائے کہ کم از کم نصف جسم جو ہے وہ قبر میں آ جائے۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہو تو اس کا نصف جسم جو ہے وہ قبر کی زمین میں جو ہے اس کی گہرائی میں چھپ جائے، اور افضل یہ ہے کہ اتنی گہری قبر ہو کہ پورا جسم ہی اس کی گہرائی میں چھپ جائے۔ تو ایک یہ صندوق کی شکل سے کی جو قبر بناتے ہیں، ایک تو یہ مشروع ہے، اور دوسری قبر کی وہ شکل ہے کہ جس کو سنت طریقہ کہا گیا ہے کہ اس شیپ میں، صندوق کی شیپ میں قبر کو، زمین کو کھود کر پھر جانب قبلہ ایک طاق بنایا جائے۔ اس کو لحد کہا جاتا ہے۔ ایک صندوق کی شیپ کی کھدائی ہوتی ہے اور ایک صندوق کی شیپ میں کھود کر جو ہے وہ جانب قبلہ طاق بنا کر قبر بنائی جاتی ہے، اسے لحد کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی طریقہ کار رائج ہیں، یہ دونوں ہی مشروع ہیں، لیکن اس میں جو سنت ہے وہ لحد بنانا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو اپنے لیے، جس جگہ کو، جس انداز کو اپنے لیے منتخب فرمایا، پسند فرمایا، وہ لحد ہی ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام وصال ظاہری کے بعد لحد مبارک میں ہی آرام فرما ہیں، تشریف فرما ہیں۔ بہرحال لحد بنانا جو ہے وہ سنت ہے، اور فقہاء نے اس پر یہ کہا کہ اگر زمین کافی نرم ہے تو اب لحد بنانے کی ضرورت نہیں، صندوق کی شکل میں جو قبر بنائی جاتی ہے، کھودی جاتی ہے، وہی بہتر ہے۔ تو اب وہ زمین کے ناہموار ہونے پر یہ معاملہ ٹھہرایا گیا۔ بہرحال لحد بنانا جو ہے وہ سنت ہے، اگر دوسری شیپ میں قبر کی کھدائی ہوتی ہے تو تب بھی یہ جائز ہے۔ اسی طرح پھر فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا
کہ اس حد تک قبر بنانے کے بعد جو ہے نیک اور متقی اور پرہیزگار شخص قبر میں اترے، 2 یا 3 کی تعداد میں یا 4 کی تعداد میں، کہ جو آرام سے میت کو سنبھال کر قبر میں لٹا سکتے ہیں، تو وہ میت کو قبر میں اتاریں۔ اتارنے کے بعد جو ہے اس کو دائیں پہلو پر لٹا دینا، جانب قبلہ اس کا رخ اور جسم کر دینا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو میت کو قبر میں لٹاتے ہوئے وہی الفاظ کہ جو ہم نے سب سے پہلے اگر کسی پر موت طاری ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں بند کرتے ہوئے جو جملے عرض کیے تھے کہ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، کہ اللہ کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر جو ہے ہم اللہ کے سپرد اس جسم خاکی کو کرتے ہیں، یہ الفاظ ان کا ورد کرتے ہوئے جو ہے میت کو قبر میں ہو سکے تو داہنے پہلو پر جو ہے وہ لٹایا جائے، اور اگر سیدھا بھی لٹایا جاتا ہے تو اس کا رخ جو ہے، اس کا چہرہ جانب قبلہ کر دیا جائے۔ چنانچہ مزید فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو قبر میں اتارتے ہوئے جو پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اگر دن کے اوقات میں عورت کی میت کو قبر میں اتار رہے ہیں تو تب پردے کا اہتمام کیا جائے، بہتر ہے، جائز ہے۔ اگر رات کے اوقات میں عورت کی میت کو قبر میں اتار رہے ہیں تو اب پردے کا بظاہر کوئی وقت جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا، بہرحال اب بھی اگر پردہ کر لیں گے تو یہ تمام جائز صورتیں ہیں۔ اسی طرح مستحب یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں لٹا دیں اور قبر کا پورشن سلیب کے ذریعے یا کسی کچی مٹی کے ذریعے یا کچی اینٹوں کے ذریعے قبر کا اندرونی حصہ کچی مٹی کا ہونا، کچا ہونا، یہ سنت سے ہے۔ اب جب اس پر سلیب یا کچی اینٹوں کے ذریعے اس کو بند کر دیا جائے تو اب مستحب طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر موجود جتنے بھی حاضرین ہیں اپنے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں مٹی لیں اور قبر کی جانب جو ہے اس کو بڑھا دیں، تو یہ انداز مستحب ہے۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی انداز میں مٹی لی اور قبر کی جانب جو ہے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ سے مٹی لی اور 3 مرتبہ جو ہے وہ مٹی قبر کی جانب بڑھا دی، یہ پڑھتے ہوئے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ پہلی مرتبہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا خلقناکم تارۃ اخری، یہ تینوں مرتبہ مٹی ڈالتے ہوئے جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ جو ہے وہ ادا فرمائے۔ تو یہ مستحب طریقہ ہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ رسول کریم علیہ السلام اپنے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اس انداز میں مٹی ڈال رہے تھے۔ تو مسلمان جتنے بھی وہاں پر موجود ہیں یہ الفاظ دہراتے ہوئے، اگر یہ نہیں آتے تو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس انداز میں مٹی آگے بڑھائیں، یہ مستحب طریقہ کار ہے۔ اسی طرح احادیث نبویہ سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہوتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ قبرستان سے گزرتے ہوئے کھجور کی ایک تر شاخ لی، جس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور 2 مختلف قبروں پر رکھ دیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب خود ہی ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے دونوں قبروں پر کھجور کی تر شاخیں رکھی ہیں تو ان تر شاخوں کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوئی، یہ دونوں عذاب میں مبتلا تھے، اور ان کا وجہ عذاب جو ہے رسول کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک قبر میں قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے شخص کو عذاب ہو رہا تھا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں چغل خوری کا عادی تھا۔ تو اب ان دونوں پر عذاب طاری ہو رہا تھا میرے اس عمل کی وجہ سے، یعنی کھجور کی تر شاخوں کو ان کی قبروں پر رکھنے کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ علماء کرام اس کی لاجک یہ بیان کرتے ہیں کہ جو تر شاخیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے ذکر میں مگن ہوتی ہیں، جب تک شاخیں تر ہیں وہ اللہ کے ذکر میں مگن ہیں، اور جس جگہ کو اللہ کے ذکر سے نسبت ہو جائے تو ان
اللہ کے ذکر سے نسبت والی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس جگہ کو عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے. تو جہاں پر اللہ کا ذکر وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، جہاں پر رحمت وہاں پر عذاب نہیں. تو رسول کریم علیہ السلام کی سنت سے یہ ثابت ہے. تو اب قبر پر اگر کوئی پھول ڈالتے ہیں یا اسی طرح سے تر چیزیں اگر قبر پر ڈالی جاتی ہیں تو یہ تر چیزیں اللہ کے ذکر میں مشغول، اور جو جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت، اور جہاں اللہ کی رحمت وہاں پر عذاب نہیں. تو یہ ایک انداز بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کے عذاب میں تخفیف کا یہ چیزیں باعث ہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے اور مستحب ہے. بلکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پر جو ہے مردے کی تدفین کے بعد جب مٹی ڈالی جا چکی تو قبر پر پانی بھی ڈالا. یہ پانی ڈالنا بھی آقا کریم علیہ السلام کی اپنی ذات مقدسہ سے ثابت ہے. تو ہر وہ کام کے جو مردے کو مرنے والے کے لیے نفع کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ہمیں ہر وہ کام جو ہے وہ اپنانا چاہیے. اسی طرح سے فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا، رد المحتار کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر میت کے سینے پر عہد نامہ رکھا جائے یا کچھ تبرکات قبر میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں کہ ان تبرکات کی وجہ سے جو ہے اس مرنے والے کو، اس دفن ہونے والے کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ جانب قبلہ قبر میں ایک طاق بنا کر اس طاق کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں کہ اس کی فیوز و برکات اسے جو ہے حاصل ہوتی رہیں گی. اور فقہاء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر عہد نامہ اس کے سینے پر رکھ دیا جائے تب بھی وہ جائز ہے. بہرحال یہ تمام جائز صورتیں ہیں. یہ باتیں اصحاب رسول سے ثابت ہیں کہ تبرکات اصحاب رسول نے اپنی آنکھوں پر، اپنے سینے پر رکھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول کریم علیہ السلام کے ناخن مبارک تھے. آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ ناخن میرے آنکھوں پر رکھ دیے جائیں، میرے ہونٹوں پر رکھ دیے جائیں کہ تبرکات رسول کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی اشیاء کی برکت سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوں. تو فقہائے کرام نے قبر پر آذان دینے کو بھی مستحب قرار دیا کہ قبر پر آذان دینا، جب لوگ چلے جائیں تو اس وقت آذان کی صدا بلند کرنا یہ بھی مستحب ہے. اور ایک آخری بات قبر کے حوالے سے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے مردوں کو دفنا چکو، جب کوئی تمہارے ہاں سے دنیا سے رخصت ہو جائے اس کی تجہیز و تکفین تم کر لو، نماز جنازہ ادا کر لو اور اس کو تم دفنا دو. تو دفنا دینے کے بعد رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو جو ہے تلقین کرو. اور تلقین کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب لوگ چلے جائیں تو کوئی بھی شخص وہاں پر ایک رک کر جو ہے اس کو اس کے اور اس کی ماں کے نام سے یاد کرے، اور 3 مرتبہ اس کو اس کی ماں کے نام سے، اس کے نام سے اور اس کی ماں کے نام سے یاد کرے. اور یاد کرنے کے بعد 3 مرتبہ اس کو پکارنے کے بعد جو ہے اس سے یہ کہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، دین اسلام کا ماننے والا ہے، کعبہ معظمہ تیرا قبلہ تھا. اس قسم کے الفاظ جو ہے یا شاعر اسلام کو گنوائے، رسول کریم علیہ السلام کی نسبت کو گنوائے اللہ کا بندہ ہونے پر. تو اس پر منکر نکیر، یہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب منکر نکیر اس کے قبر میں اس کے پاس سوال و جواب کے لیے آتے ہیں تو وہ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ جس کو سب کچھ پہلے ہی بتا دیا گیا، اس سے پوچھ کر ہم کیا کریں گے. تو عذاب قبر میں جو ہے اسے تخفیف ملتی ہے، قبر میں راحت اور سکون ملتا ہے. تلقین کا یہ طریقہ کار خود رسول کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. تو بہرحال ہمیں اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ان تمام امور کو کہ جو زندگی اور موت سے متصل ہیں، جن کی تعلیم ہمیں ہمارے دین نے دی ہے، ان کو سیکھ کر جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. آج ہم کسی کے لیے کار خیر کا ذریعہ بنیں گے، کل ہمارے لیے کوئی کار خیر کا ذریعہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عذاب قبر سے، عذاب محشر سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمتیں ہر مسلمان کے شامل حال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.